یہ ببرکت مہینہ ہے، لیکن اس مہینہ کے اندر کوئی مقرر نہیں ہے دین کہ کس دن کو روزہ رکھنا ہے اور کس دن کو عبادت کرنا ہے۔ پیرار پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھی ہیں۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Rouhani Official. اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ اسی مہینہ کے اندر بڑے بڑے اولیاء اللہ، بڑے صوفیان کرام، بڑے صوفیان کرام کو اللہ رب العزت نے پیدا فرمایا۔ جیسے 22 رجب کو امام جعفر کی کنڈے ہوتی ہیں، امام جعفر کی پیدائش کی دن تھے، اور 13ویں تاریخ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش کی دن تھے، اور 27 رجب المرجب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شب معراج ہوئے۔ بے شک یہ ببرکت مہینہ ہے، لیکن اس مہینہ کے اندر کوئی مقرر نہیں ہے دین کہ کس دن کو روزہ رکھنا ہے اور کس دن کو عبادت کرنا ہے۔ بھائی آپ جتنا زیادہ سے زیادہ عبادت کر سکتے ہیں کرتے رہیں، جتنا زیادہ سے زیادہ ذکر کرنا چاہیں ذکر کر سکتے ہیں، جتنا زیادہ سے زیادہ استغفار کرنا چاہیں آپ استغفار کر سکتے ہیں، پھر اس کی بعد نماز نفل بھی آپ ادا کر سکتے ہیں، کوئی منع نہیں ہے، لیکن کوئی دین مقرر نہیں ہے۔ نہ روزہ رکھنے کے دن مقرر ہے، نہ نماز پڑھنے کے دن مقرر ہے، نہ رات کو شب بیداری کرنے کا دن کوئی مقرر ہے۔ جس دن بھی چاہیں، جب بھی چاہیں آپ روزہ رکھ لیں، اور جب بھی چاہیں آپ رات کو جاگیں، جب بھی چاہیں اللہ کے ذکر کرتے ہیں، جب بھی چاہیں اور استغفار کرتے رہیں، اپنا گناہوں کی معافی کے طلبگار بنتے رہیں، اپنا اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرتے رہیں۔ یہ آپ بالکل بے شک کرتے رہیں، کیونکہ رمضان کی تقدیم ہے، رمضان کے مقدم ہے، اور رمضان سے پہلے اس مہینہ کو جو بھی عمل کریں گے آپ یقیناً آپ رمضان کی تیاری کر رہے ہوں گے۔ تو لہٰذا اس رجب کی مہینہ کی تیاری گویا کہ رمضان کی تیاری ہے۔ تو اسی مہینہ کو پودے لگانا اور شعبان کی مہینہ میں پودے میں پانی ڈالنا اور رمضان میں پودے کا یعنی فصلیں کاٹنا، یہ ایک گویا کہ حضرت پیرار پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھی ہیں۔ اس کی مثال اسی ہیں